اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہماری کل فرسٹ کلاس تھی جس میں ہم نے جو ہے ابتدائی حالات کے بارے میں جانا۔ آج ہماری سیکنڈ کلاس ہے کہ جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے متعلق اور ان کے حلیہ مبارک کے متعلق جانیں گے۔ ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سورۃ المؤمنون۔ بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں ٹھہرا دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، اس خون کے لوتھڑے کو گوشت بنایا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنچا دیا، پھر اسے ہم نے دوسری بناوٹ میں پیدا کیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ہم نے کل اپنی کلاس کا اینڈ اس جگہ پر کیا تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی، اور ان کی پیدائش کے بعد کیا کیا حالات رونما ہوئے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کن کن مراحل سے گزار کر کی۔ آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں، ایک ایسے انسان کی تخلیق کے بارے میں جو ہم سب سے محترم، ہم سب سے برتر، ہم سب سے اعلیٰ اور ہم سب پر جس کی شفاعت ہے، رب العالمین نے جس کو اپنا محبوب قرار دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جانیں گے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی بمطابق 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ علماء کرام کی دو آراء ہیں اس کے متعلق، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کو، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اس دنیا میں بھیجنا پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا۔ یعنی جب سے یہ دنیا بنی، اللہ رب العالمین نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچ لی تھی، اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو اس پوری امت کو میرے راستے پر لے آئے گا۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ملتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی دعا مانگی تھی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول و مقبول فرمایا تھا، اور اس کے بعد ولادت کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو سنائی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کے لیے پہلی ہی کتابوں میں یہ شواہد موجود تھے کہ اس دنیا میں ایک نبی ایسا آئے گا جو تمام نبیوں سے افضل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں نا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ گندگی اور نجاست لے کر آتا ہے۔ یعنی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی ناف اور آنت ایک ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد باہر اس کو جو ہے نا جب اس کی ولادت ہو جاتی ہے تو اسے کاٹا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ خوشبو لے کر آئے، یعنی وہ خوشبودار پیدا ہوئے۔ ان کی ناف اور آنت پہلے سے ہی کیا تھی؟ کٹی ہوئی تھی، یعنی وہ سب سے الگ،
سب سے نمایاں تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی سنت کروائی جاتی ہے، لیکن میرے پیارے نبی جب ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تو اس وقت وہ کیا تھے؟ ختنہ کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کے متعلق روایت میں ایک لفظ آتا ہے مقطوع السرع، جس کے معنی ہے ناف کٹی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبودار پیدا ہوئے تھے، ایسے پیدا ہوئے تھے کہ دائی شفا بنت اسد نے بی بی حلیمہ دائی شفا بنت اسد نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ان کے بچے کی کروائی تھی نا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ آمنہ یہ بچہ کیسا ہے، یعنی میں بالکل اسے دیکھ کر کیا ہوں، حیران ہوں۔ تو حضرت آمنہ علیہ السلام، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہو گئی کہ واقعی وہ اپنے بچے کو دیکھ کر جو ہے نا بالکل ایک کہتے ہیں نا ایک سوچ میں چلا جانا، اس طرح سے ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ بہت حیران سی ہو گئی تھی۔ تو شفا بنت اسد جو عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے جیسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر لٹا دیا، تو بستر پر لیٹتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کی؟ کروٹ بدلی، یعنی پیدا ہوا ہوا بچہ فوراً سے کروٹ تو نہیں بدلتا نا، یعنی اس کو کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے اپنی والدہ کی، کسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کو پکڑے یا اس کو اٹھائے، یعنی لیکن ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کو جیسے ہی بستر پر لٹایا گیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے کروٹ بدلی اور اپنے ہاتھ رکھے نیچے، اور پورے ہاتھ رکھ کر کیا ہو گئے؟ وہ سجدے میں چلے گئے، انہوں نے لمبا سجدہ کیا۔ لمبا سجدہ کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ کروٹ بدلی، تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو جھکایا، سہارا لیا، اور اپنے سیدھے ہاتھ یعنی شہادت کی انگلی آسمان تک بلند کی، اور آسمان پر بلند کرنے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جس گھر میں تھی اس گھر کی کیا ہو گئی؟ چھت کیا ہو گئی تھی؟ پھٹ گئی، شک ہو گئی، اور ایک بادل سا اندر آ گیا۔ جب بادل اندر آ گیا نا تو پورے کمرے میں کیا ہو گئی؟ دھند ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ سردیوں کے موسم میں دھند سی ہو جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو بالکل اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک بادل اس گھر کے اندر آیا، اس کمرے کے اندر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو وہ پورا کمرہ کیا ہو گیا؟ دھند سے بھر گیا، بالکل دھواں دھواں ہو گیا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور ایک غیب سے ایک آواز آئی کہ اس بچے کو مشرق و مغرب پھیلا دو، اس بچے کو مشرق و مغرب گھما دو، اور لوگوں کو یہ بات بتا دو کہ جو اس کے پیچھے چلے گا وہ راہ راست پائے گا، اور جو اس کے پیچھے نہیں چلا وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے نہیں بھیجا تمہاری طرف سوائے رحمت للعالمین کے، یعنی دونوں جہانوں کی رحمت کو اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ ہمارے پاس بھیج دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ میرے اس پیارے نبی کو، میرے اس پیارے محمد کو تمام انبیاء کی صفات یکجا کر کے اس کے سینے میں ڈال دو، یعنی یہ تمام انبیاء کرام سے کیا ہے؟ سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے، اور یہ میرا پیارا محبوب ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب یہ ساری کرامات جو ہے وہ دائی دیکھتی ہیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں، تو اس کے بعد کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے سسر یعنی کن کو؟ کل آپ کو بتایا تھا میں نے نا، اپنے سسر کو بلواتی ہیں جن کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ خبر پہنچاتی ہے کہ پوتے کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور دوڑے دوڑے آتے ہیں، اور جیسے ہی ان پر ان کی نظر جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑتی ہے نا تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک جاتا ہے، اور وہ ان کو اٹھاتے ہیں اور جاتے ہیں بیت اللہ کی طرف اور طواف کرتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد ان کا نام کیا رکھتے ہیں؟ محمد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ان کے دادا نے رکھا۔ تو لوگ سوال کرنے لگے کہ آپ نے جو ہے نا محمد نام کیوں رکھا ہے، یعنی آپ نے اپنے خاندانی نام ان کا کیوں نہیں رکھا نا؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد کے معنی ہوتے ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف۔ تو میں چاہتا ہوں
کہ یہ دنیا آخرت اللہ رب العالمین کے نزدیک ہر جگہ جو ہے نا اس کی تعریف کی جائے، یہ قابل تعریف ہو. یعنی آپ دیکھیں بچپن سے ہی نا، جب پیدا ہوا تب سے ہی یہ چیزیں جو ہے رونما ہوتی چلی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص ہیں، سب سے الگ ہیں. تو پہلے دور کا نا یہ سسٹم ہوا کرتا تھا، اور اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ جب معزز خاندانوں میں بچے پیدا ہوا کرتے تھے نا، تو ان کی اپنی والدہ جو ہے نا دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، اور جو ہے نا دائیوں کو دیکھا کرتی تھی، دائیاں بلوائی جاتی تھی، اور وہ دائیاں جو ہے نا ان بچوں کو، نومولود بچوں کو اٹھاتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی. اور دودھ پلانے کے بعد جب وہ 2 سال، جب تک جو ہے نا رضاعت کا سال چلتا ہے نا، 2 سال رضاعت کی مدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ 2 سال وہ دائی اس بچے کو پالتی ہے جب تک وہ بالکل تندرست ہو جائے، اور اس کے بعد ان کی والدہ کی طرف لوٹا دی جاتی ہے. لیکن جس موسم میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا، تب جو ہے نا وہ موسم نہیں تھا. یعنی کہ ایک نا خاص وہ ہوتا تھا، موسم ہوتا تھا، ایک خاص جو ہے نا وقت مقرر ہوتا تھا جب دائیاں آتی تھی مکہ میں اور نومولود بچوں کو اٹھا کر لے کر جاتی تھی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے نا تھوڑی سی یہ ہوا کہ حضرت آمنہ نے کہا کہ اب تو کوئی اس طرح سے نہیں ہے آنے والا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا میں کیا خود دودھ پلایا. کچھ دن انہوں نے دودھ پلایا، اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، تو عبداللہ کے بھائی ابو لہب، یعنی ان کے چچا، ان کی ایک باندی تھی، ان کا نام ہے سویبہ. بعض روایتوں میں ان کا نام صوبیہ آیا ہے، لیکن جو حقیقی اور بالکل اتھینٹک جو لفظ آیا ہے نا وہ سویبہ ہے، وہ ان کی باندی تھی. انہوں نے 2-3 دن آمنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دودھ پلایا نا، تو اس کے بعد وہ ان کی باندی کو دے دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر سویبہ نے دودھ پلایا. اس کے بعد کیا ہوا کہ دائیاں کیا ہو گئی، آنا شروع ہو گئی، اور بنو سعد سے کچھ لوگ آئے، کچھ دائیاں آئیں جو ہر سال آیا کرتی تھیں اور نومولود بچوں کو اٹھایا کرتی تھی. تو ان میں ایک ہے حلیمہ سعدیہ جو ابو زویب کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ کمسن تھیں، اور اس طرح سے تھی نہ ان کے گھریلو حالات بہت اچھے تھے، نہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مالدار تھیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کے پاس نا ایک گدی تھی اور ایک اونٹنی تھی. تو جب وہ آئیں تو اس وقت قحط سالی کا زمانہ تھا. اب جب لوگ آ رہے تھے اور قافلہ ایک ساتھ نکلا، لیکن وہ جس گدی پر سوار تھی نا وہ بہت لاغر تھی، بہت سست تھی. قافلہ اتنا آگے نکل جاتا وہ بہت پیچھے رہ جاتی، پھر وہ اپنے قافلے کے ساتھ ملتی، پھر قافلہ آگے چلے جاتا، پھر وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. لیکن جیسے تیسے کر کے نا بنو سعد کی تمام دائیاں مکہ میں داخل ہوئیں، اور جاتے ساتھ انہوں نے بچوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے بچوں کو تلاش کیا نا، تو سب سے پہلے ان سب دائیوں پر نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا. تو کسی نے بھی ان کو نہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ کسی بھی عورت نے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں لیا، ان کو پیش کیا گیا نا. کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا، انہوں نے یہ کہا کہ ان کے والد تو ہے ہی نہیں، اور والدہ اور دادا وہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں نا. تو جس پر بھی پیش کیا جاتا وہ اس کو چھوڑ دیتی اور آگے بڑھ جاتی. اس طرح بنو سعد کی تمام دائیوں کو بچے مل گئے، اللہ کس کے؟ حلیمہ سعدیہ کے. جب جانے کا وقت قریب ہوا تو حلیمہ سعدیہ تھوڑی سی کیا ہو گئی، پریشان ہو گئی. انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ میری تمام سہیلیوں کو، میری تمام ساتھیوں کو جو ہے وہ بچے مل گئے ہیں، اور اگر میں بغیر جو ہے نا کسی نومولود بچے کے یہاں سے جاؤں گی تو کیا ہوگا نا. تو وہ جاتی ہیں اپنے شوہر کے پاس اور ان سے کہتی ہیں کہ دیکھو تمام کو جو ہے نا بچے مل گئے سوائے میرے. اب ایک ہی بچہ رہتا ہے لیکن وہ یتیم ہے نا. اور تو کیا میں اس کو اٹھا لوں؟ کیونکہ نا مجھے نا یہ بالکل بھی گوارا نہیں ہے کہ میں ایسے چلی جاؤں نا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہ تمام کے پاس نومولود بچے ہوں اور میری گود خالی ہو. تو ان کے شوہر کہتے ہیں کہ حلیمہ جیسا تمہیں ٹھیک لگے نا تم ویسا کرو، کیا پتا اس یتیم بچے کے لیے ہی نا اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ ہمارے لیے برکتیں رکھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو. وہ جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آتی ہیں. جیسے ہی وہ
اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں نا گود میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھاتی ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا قحط سالی کا زمانہ ہوتا ہے، اس قدر جو ہے نا حالات خراب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ان کے تھنوں میں دودھ تک نہیں ہوتا تھا، ان کی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ تک نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچے کو جو ہے نا وہ دودھ پلائیں۔ تو حلیمہ سعدیہ کے متعلق آتا ہے کہ کئی کئی راتیں گزر جاتی تھیں، کئی کئی دن گزر جاتے تھے، وہ کچھ کھایا پیا نہیں کرتے تھے، اور ان کا بچہ رات کو بلک بلک کر روتا تھا، نہ خود سوتا تھا نہ اپنے والدین کو سونے دیتا تھا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو ان کے تھن کیا ہو گئے، دودھ سے بھر گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا، دودھ پلایا، اور پھر اپنے بیٹے کو کیا کیا، دودھ پلایا۔ اس طرح سے یہ پہلی رحمت، یہ پہلی برکت جو ہے وہ رونما ہوئی، یہ معجزات رونما ہوتے چلے گئے۔ پھر وہ جیسے ہی اس کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں، اور ان کے شوہر کیا کرتے ہیں، اپنی اونٹنی کی طرف جاتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں کہ میری اونٹنی کے جو پستان ہیں یعنی تھن ہیں وہ بالکل دودھ سے بھر چکے ہیں۔ وہ اتنے حیران ہوتے ہیں، وہ دودھ نکالتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں، اور خوشی سے اپنی زوجہ کو دیتے ہیں اور خود پیتے ہیں اور سیر ہوتے ہیں۔ اور پھر رات ایسے گزر جاتی ہے کہ ان کی اولاد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائی رضائی بھائی، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر ایک ساتھ سو جاتے ہیں اور لمبی گہری نیند سوتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ صبح اٹھتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری گدی جو ہے وہ بالکل تندرست ہو چکی ہے۔ یعنی وہ یہ دیکھ کر، یہ کرامات دیکھ کر نا بی بی حلیمہ کے جو نا شوہر یہ کہتے ہیں کہ حلیمہ تم تو باقسمت بچہ پا گئی ہو، اور تم نے ایسا بچہ لیا ہے نا کہ اللہ رب العالمین اب ہم پر رحمتوں کا نزول کرتا چلے جائے گا، ہم پر رحمتوں کی بارش ہوتی چلی جائے گی۔ پھر وہ اپنی گدی پر سوار ہوتی ہیں اور قافلے کے ساتھ نکلتی ہے، اور لوگ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی گدی پر سوار ہوتی ہے نا تو وہ چلتے چلتے قافلے سے آگے نکل جاتی ہیں، اور وہ جیسے ہی بنو سعد کے قبیلے پہنچتے ہیں نا تو ان کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی گدی نہیں ہے جو اتنی سست اور لاغر تھی کہ تم قافلے میں ہم سے پیچھے رہ جاتی تھی؟ تو کہتی ہیں بخدا یہ وہی گدی ہے۔ تو لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی بنو سعد میں قدم رکھا جاتا ہے اور بی بی حلیمہ کے گود میں محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں تو قحط سالی کیا ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اور وہ جیسے ہی ان کے گھر میں تشریف لے کر جاتے ہیں، وہ اپنے گھر جاتی ہیں تو وہ اپنی بکریوں کو جو ہے نا چرانے لے کر جاتے تھے نا، تو وہ جیسے ہی جاتی تھی نا تو ان کی بکریاں روز اتنا چر کر آتی تھی کہ ان کے تھن نا دودھ سے بھر جاتے تھے۔ لیکن عام لوگوں کی بکریاں کیا ہوتی تھی، کھانے کے لیے ان کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، تو لوگ یہ دیکھ کر ہی بہت زیادہ کیا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر نا وہ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے تھے دوسرے لوگ کہ دیکھو جہاں سے حلیمہ بنت ابی ذئب اپنی بکریاں چراتی ہے نا تم لوگ وہاں لے کر جایا کرو، لیکن یہ دیکھیں یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزات تھے، اللہ کی طرف سے کرامات تھے جو نبی محرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے کیا ہو رہے تھے، ان کے گھروں میں آ رہے تھے۔ پھر اس طرح سے زمانہ گزرتا چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی حلیمہ کے گھر جو ہے وہ پرورش پائی، اور وہ 2 سال کے ہو گئے۔ اب رضاعت کی مدت کیا ہو جاتی ہے، 2 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ جب بی بی حلیمہ نے دیکھا کہ اب تو رضاعت کی مدت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو اب تو ہمیں بچہ لوٹانا ہوگا، تو کیا کرتی ہیں، وہ سوچتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نا اس کو نہیں لوٹاؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ یہ ابھی تک نا میرے پاس ہی رہے۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ کیوں نہ ہم جو ہے نا اس کو لے کر چلیں اور پھر حضرت آمنہ سے جو ہے نا سفارش کریں کہ کیا ہم اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کچھ اور عرصے کے لیے۔ تو ان کے شوہر کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں، چلو تو صحیح۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ کیا ہو جاتی ہیں، مکہ روانہ ہو جاتی ہیں۔ مکہ پہنچتی ہیں اور جو ہے نا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے نا اس کی پرورش کی ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے تندرست ہو چکا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ کچھ اور عرصہ میرے پاس سے، کیونکہ میں مکہ کی وبا سے ڈرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اس کو کوئی خطرہ نہ پہنچے، میں چاہتی ہوں کہ کچھ اور عرصہ میرے پاس رہے تاکہ یہ فصیح عربی زبان بولنے لگے اور بالکل جو ہے نا اچھا خاصا تندرست ہو جائے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سوچتی ہیں اور پھر کہتی ہیں ٹھیک ہے حلیمہ، اگر تم کہتی ہو تو تم اس کو لے جاؤ۔
تو وہ نا بخوشی کیا کرتی ہیں، ان کو واپس لے آتی ہیں بنو سعد۔ اس طرح ان کی پرورش ہوتی رہتی ہے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا باغ میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، کہ اچانک سے نا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتے ہیں، زمین پر لٹا دیتے ہیں۔ دیکھیں یعنی کہ ایک ایسا واقعہ رونما ہو جانا پبلک کے درمیان، اور بچے کھیل رہے تھے اور ان بچوں کے درمیان سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور ان کو زمین پر لٹایا، ان کا سینہ چاک کیا اور ان کے دل کو کیا کر دیا، حضرت جبرائیل نے باہر نکالا۔ اس دل کو باہر نکال کر نا دل سے ایک لوتھڑا نکالا، لوتھڑا کہتے ہیں ایک چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کو، ٹھیک ہے، وہ نکالا اور کہا کہ تم میں یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر وہ حصہ کیا کر دیا، الگ کر دیا، اور پھر اس کو جو ہے نا اس تش کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور اس کے بعد دوبارہ دل کو کیا کر دیا، سینے میں ڈال دیا اور اس کو کیا کر دیا، بند کر دیا، اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر نا بچے، آپ سوچیں اگر ایسا کوئی منظر ہو تو ہم تو ڈر کے مارے، جو ہمارے آس پاس ہوں گے وہ تو ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم تو آج کل اپنے اس میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے روڈ پر یا کوئی، تو لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھتے نا۔ لیکن ایسا جب تب ہوا نا کہ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ سارا منظر ہوا، تو وہ جو بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ بالکل یکدم کیا ہو گئے، بھاگنے لگ گئے۔ وہ بھاگ بھاگ کر جو ہے نا حلیمہ سعدیہ کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نا محمد کو کیا کر دیا گیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ اتنی پریشان رہتی ہیں، وہ فوراً دوڑتی دوڑتی بھاگتی ہیں اور اس کو اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو لیکن ایک دہشت سی ان کے ذہن میں جو ہے نا طاری ہو جاتی ہے کہ اچانک سے یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ ان کو گھر لے آتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ دیکھو آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو میں حضرت آمنہ کو کیا جواب دوں گی، بہتر یہ ہے کہ اب کیا کرتے ہیں، ہم اس کو اس کے گھر کیا کر آتے ہیں، چھوڑ آتے ہیں۔ ان کا دل نہیں ہوتا بالکل، وہ نہیں چاہتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے دور کرے، وہ ان سے بہت محبت کرتی ہیں۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا نا اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کر دینا چاہیے، ان کے گھر واپس کر دینا چاہیے۔ روایات دو طرح کی آتی ہے، ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 4 سال کے تھے جب حلیمہ سعدیہ دوبارہ ان کو لوٹانے جاتی ہیں اس واقعے کے بعد، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ جب ان کو لوٹانے جاتی ہیں نا تو اس وقت وہ 5 سال کی عمر کے ہوتے ہیں، لیکن قابل ترین زیادہ روایت 4 سال کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ جاتی ہیں اور جو ہے نا حضرت آمنہ کو ان کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نا اب تم اس کو اپنے جو ہے نا پاس رکھیں، اب رضاعت کا مہینہ بھی گزر گیا ہے اور رضاعت کے بعد 2 سال اور میں نے اس کی پرورش کی ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے پاس ہے نا۔ تو حضرت آمنہ جو ہے نا بی بی حلیمہ کا چہرہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے حلیمہ تجھے اچانک کیا ہو گیا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کبھی تعجب ہوتا ہے ہمیں کسی پر تو ہم اپنی دوست کو یا کسی کو کہتے ہیں نا کیا ہو گیا ہے، ہاں تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو۔ تو اسی طرح سے نا یہاں بھی جب وہ ان کی اس تڑپ کو اور ان کی دہشت کو دیکھتی ہے نا تو حضرت آمنہ کہتی ہیں اے حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے، یعنی ابھی تو اتنے اچھے سے جو ہے میرے بیٹے کو لے کر گئی تھی اور تو چاہتی تھی کہ تیرے پاس رہے، پھر یہ اچانک تجھے کیا ہو گیا۔ تو وہ کچھ بتاتی نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ جب اصرار کرتی ہے نا حضرت آمنہ تو پھر جو ہے نا وہ سارے واقعات بتاتی ہیں۔ تو حضرت آمنہ اپنے بچے کو گود میں اٹھاتی ہیں اور ہنستی ہیں اور کہتی ہیں کہ اچھا تو تجھے اس پر شیطان کا خوف ہے۔ تو وہ کہتی ہیں ہاں، تو کہتی ہیں کہ نہیں، اللہ نے جو ہے نا میرے بیٹے کو اس سے دور کیا ہے، یہ ایک معزز بچہ ہے، ان چیزوں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ آگے چل کر بہت کچھ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان کے بچپن کا زمانہ گزرتا ہے، یہ چند چند واقعات جو ہے نا آتے ہیں، پھر وہ اپنی ماں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں نا تو اپنی ماں کے پاس رہتے ہیں، وہ حضرت آمنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت ان کو احترام ان کا کرتے ہیں۔ اس وقت نا غربت کا بہت زمانہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال ہوئی نا تب بہت زیادہ غربت کا زمانہ تھا،
اور جو ہے نا حضرت آمنہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں جو ہے نا کچھ دنوں کے لیے مدینہ چلی جاؤں مکہ سے. وہ یہ سوچتی ہیں اور اپنے بیٹے کو لے کر، ان کی ایک باندھی ہوتی ہے ام ایمن، ان کو لے کر کیا ہو جاتی ہیں، مدینہ روانہ ہو جاتی ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے سسر یعنی عبد المطلب کو بھی ساتھ لے کر جاتی ہیں. لیکن جو قابل ذکر بہت زیادہ روایت ہیں ان میں ان کے سسر کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو دونوں روایتیں بتاتی چلتی ہوں. تو پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کر ام ایمن اپنی جو ہے باندی کو لے کر کیا کرتی ہیں، مدینہ روانہ ہو جاتی ہیں اپنے ننیال، اور 1 ماہ وہاں گزارتی ہیں. جب 1 مہینہ وہاں گزارتی ہیں نا، تھوڑی سی بیمار سی ہو جاتی ہیں وہاں پر حضرت آمنہ. تو حضرت آمنہ یہ سوچتی ہیں بیمار ہونے کے بعد کہ مجھے اب نا مکہ روانہ ہو جانا چاہیے. وہ جاتی ہیں اور نہ کہتی ہیں اپنے ننیال سے یعنی اپنے گھر والوں سے، کہتی ہیں کہ اب میں مکہ واپس جو ہے نا وہ چلی جاؤں گی. جب وہ مدینہ جاتی ہیں نا تو اپنے بیٹے کو اپنے والد کی قبر دکھاتی ہیں، وہ سارے مناظر دکھاتی ہیں، اس کو بتاتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، اب ایک 6 سال کا بچہ ان چیزوں کو دیکھے اور اس طرح سے، تو کیسا آج کل تو ہمارے جو 6 سال کے بچے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اتنا پک اپ نہیں کرتے نا، اور ان کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے، اگر کچھ ہو جائے نا. لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں، علم میں، عقل میں، فہم میں، عدل میں، انصاف میں اتنے کامل تھے نا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کے نا اپنے ذہن میں ان چیزوں کو نقش کرتے چلے جا رہے تھے کہ ان کی والدہ جو جو چیزیں ان کو دکھا رہی تھیں. خیر پھر وہ بیمار ہوتی ہیں اور پھر یہ سوچتی ہیں کہ اب جو ہے نا مجھے مکہ واپس چلے جانا چاہیے. وہ اپنے بیٹے کو لیتی ہیں، ام ایمن کو لیتی ہیں اور روانہ ہوتی ہیں. لیکن بس قسمت یہ تھی، وہ کیا جیسے ہی جحفہ کے مقام پر پہنچتی ہیں نا، وہاں ان کی کیا ہو جاتی ہیں، جو 23 میل وہاں سے دور ہے، ٹھیک ہے، ابوا کا مقام جوفا سے 23 میل دور ہے ابوا مقام ابوا پر. جیسے ہی وہ اپنی اولاد اور اپنی باندی کے ساتھ پہنچتی ہیں، وہاں کیا ہو جاتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. جیسے ہی انتقال ہوتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ افسردہ ہو جاتے ہیں، بہت روتے ہیں، اور نہ اپنی ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، نہ باپ نہ ماں. اچانک سے یہ سب ہو جانا، تو وہ در یتیمی کا ایک دور ہو گیا. پھر وہ اپنی والدہ کی قبر کو بناتے ہیں اور ان کو وہاں دفناتے ہیں، اور اس کو پکڑ کے بہت روتے ہیں، بہت بہت. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر، اور اپنا ہم جیسے بیٹھتے ہیں نا کہ دونوں گھٹنے اوپر کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے آتا ہے کہ وہ بیٹھ کر بہت روتے ہیں. تو ام ایمن جو ہے نا ان کو لے کر آتی ہیں، ان کو پہاڑ سے نیچے اتارتی ہیں. لیکن پھر وہ ام ایمن کا ہاتھ چھڑا کر پھر اپنی والدہ کے پاس بھاگ کر جاتے ہیں. اور دیکھیں ماں کی محبت، ماں کی محبت ایسی محبت ہے نا جو ہر محبتوں سے افضل ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر والدہ ڈانٹیں بھی نا، اگر والدہ کچھ کہہ بھی دیتی ہے نا، تو ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی. یہاں دیکھیں کہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ماں کو کھو دیتے ہیں، ایک ایسی ہستی ہے نا ماں، اللہ رب العالمین نے جس کے قدموں تلے جنت ٹھہرا دی، جس کے قدموں تلے ہمارے لیے جنت کا ایک راستہ بنا دیا، جس کی خدمت کے لیے ہمیں کہا کہ دن رات اس کی خدمت کرو. ایک روایت میں، ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا 3 دفعہ ماں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ایک شخص پوچھتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ جو ہے نا ماں کا مرتبہ ہے یا باپ کا مرتبہ ہے، تو کہا جاتا ہے ماں کا. پھر دوسری دفعہ پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ماں کا. پھر تیسری دفعہ پوچھتے ہیں وہ صاحب، پھر کہتے ہیں ماں کا. پھر چوتھی دفعہ کس کا نام لیتے ہیں؟ باپ کا. تو دیکھیں ماں ایک ایسی ہستی ہے نا کہ ہم اگر اس کو چھوڑنا بھی چاہیں نا، جسے آج کل کا زمانہ چل رہا ہے، میں اور آپ ہم سب یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ان کی خدمت نہیں کی جاتی، یا دیگر چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا ماں کی عزت نہیں کی جاتی، یا اگر بچیوں کی یا بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یعنی موسٹلی 90% یہ معاملہ نا ہمارے معاشرے میں ہے. تو یہاں بتانے کا مقصد صرف آپ کو یہ ہے کہ ماں بہت عظیم ہستی ہے. ماں جیسی ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ کو دنیا بد دعائیں بھی دے گی، لیکن اگر وہ ایک ماں آپ کو دعا دیتی ہے نا، تو آپ کو 1000 لوگ کی بد دعائیں نہیں لگے گی. ماں یہ ہے. تو بس میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں اور آپ ہم سب اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرنے والے ہوں.
کیونکہ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا اس دنیا سے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر نا ململ کی تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی۔ میں یہاں اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھ رہی ہوں۔ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ واقعی ایک دنیا سے تھم گئی نا، ایک دنیا رک گئی۔ جب ماں کا انتقال ہوا تو ان کی کیفیت کیا تھی، وہ کس قدر جو ہے وہ روئے، اور اتنا روئے کہ کہتے ہیں ام ایمن ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو نیچے لے کر آتی ہیں، لیکن وہ بھاگ بھاگ کر جنا بار بار بھاگ جاتے ہیں اپنی ماں کی قبر پر، اور اس کو پکڑ کر روتے ہیں کہ اماں جی آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئیں۔ لیکن پھر وہ اس بات کو اللہ رب العالمین ہے نا دل پر صبر ڈالنے والے، دل کو برداشت کرنے کا حوصلہ دینے والے، پھر خیر وہ مکہ لوٹ کر آتے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں کہ یہاں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اور اس طرح۔ لیکن جب وہ مکہ آتے ہیں نا حضرت محمد، تو وہ اپنی سوچوں میں ہی گم رہ جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا، نہ والد نہ والدہ۔ تو آپ دیکھیں یتیم بھی مسکین بھی دونوں ایک ساتھ۔ ولادت سے پہلے والد نہیں تھے، ان کو نہیں دیکھا، لیکن ولادت کے بعد والدہ تھی، ان کو دیکھا۔ لیکن جب دونوں ہی چلے گئے تو کیا کریں، لیکن پھر ان کے دادا حضرت عبد المطلب ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے سگی بیٹوں سے بھی اتنی محبت نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرتے ہیں، لیکن پھر دنیا ہے نا، ہمارے نبی تھے، انہوں نے مصیبتوں کو تکلیفوں کو برداشت کیا، اس وجہ سے کیا کہ وہ اپنی امت کو یہ سبق دیتے چلے جائیں، یعنی بچپن سے ہی ان پر یہ زمانے آئے کہ وہ لوگوں کو یہ سبق دیتے چلے جائیں، جب وہ نبی بنیں گے وہ ان کو بتائیں کہ اس طرح سے بھی ہوگا، تمہیں اس مقام پر اس طرح کرنا ہے۔ یعنی ان کی پوری زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے نا، ایک اسوہ ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو لے کر چلیں نا تو ہم کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتے۔ پھر ان کے دادا ان کی پرورش کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ 8 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے 10 سال کی عمر، جب وہ 8 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے دادا کا بھی کیا ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اور افسردہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے ایک چچا یعنی حضرت ابو طالب، ان کی نگرانی میں کیا کر دیا جاتا ہے، ان کو دے دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے چچا کے پاس رہتے ہیں۔ وہ ان کی بہت زیادہ جو ہے ان کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ جو ابو طالب ہوتے ہیں نا ان کے گھریلو حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے، نہ ہی وہ اتنے مالدار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت لیتے ہیں نا، ان کو اپنی پرورش میں لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے تھوڑے مال میں ہی بے حد و حساب برکت ڈال دیتے، اور اتنی برکت ان کے مال میں ڈال دیتے نا ابو طالب کے مال میں، کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ان کی مکہ کی یہ زندگی، یہ مکی زندگی ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ مکہ کی زندگی ان کی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ 12 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ جب وہ 12 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے چچا ان سے کہتے ہیں کہ میں تجارت کے لیے کیا کر رہا ہوں، ملک شام جا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی نہ والدہ ہو، دادا بھی اس دنیا سے چلے جائیں، پھر جس چچا کی کفالت میں ہو، پھر وہ بھی ملک شام کے سفر پہ جائے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان سے ہو جاتے ہیں، اور اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے بھی کیا کریں، اپنے ساتھ لے جائیں، میں یہاں اکیلا نہیں رہوں گا۔ تو ان کے چچا سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ابھی مضبوط تو ہو چکے ہو، لیکن چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ خیر اس طرح وہ اپنے چچا کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جب اپنے چچا کے ساتھ جاتے ہیں ملک شام کے سفر پر، اور قافلہ روانہ ہوتا ہے، تو حدود شام کے اندر، شام کے علاقے کے اندر جیسے ہی وہ قیام کرتے ہیں نا، تو وہاں عیسائیوں کا بہت زیادہ چرچا ہوتا تھا نا، تو ایک راہب عیسائی گرجے سے نکلتا ہے اور آتا ہے اس قافلے کے اندر، اور اس قافلے کو نا دعوت دیتا ہے کھانے کی۔ لیکن وہ جب آگے پہنچتا ہے نا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں۔ جب ان سے ملتے ہیں نا، ان کا ہاتھ پکڑ کر بس ان کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور دل میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس جیسا شخص، اس جیسا بچہ دنیا میں نہیں دیکھا۔
پھر جو ہے نا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ ربی نے نا پہلے کی تمام تر کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دے رکھی تھی. تو وہ ان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے نا یہ ویسا ہی ہے. پھر وہ ان کے چچا کے پاس جاتے ہیں، ابو طالب کے پاس، اور کہتے ہیں کہ تم اس کو شام کے سفر پر نہیں لے کر جاؤ، کیونکہ نا اس سے نا یہودیوں کا خطرہ ہے. میں اسے دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آگے چل کر ایک سردار بنے گا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک رحمت بنے گا. میں نے مہر نبوت سے اسے پہچانا ہے، جو اس کے کندھے کے نیچے ایک سیب کی طرح جو ہے نا ہے، نرم ہڈی پر ایک. عیسائی جو ہے نا کہتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ آگے چل کر ایک سردار بنے گا، اگر تم میری بات مانو نا تو اسے ملک شام نہ لے کر جاؤ، اسے واپس کر دو، کیونکہ اس بچے کو نا یہودیوں کا خطرہ ہے. اگر وہ اس کو دیکھ لیں گے نا تو وہ کیا کر دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے. تو حضرت ابو طالب اس بات پر سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیتے ہیں. جب وہ مکہ واپس آتے ہیں نا تو وہ ایک سوچوں میں گم سے ہو جاتے ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، کھیل کود میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، بس کھیلتے ہیں کودتے ہیں، جو دل چاہے وہ کرتے ہیں. لیکن نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہیں تھے. وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ عاقل، بالغ، ایک قسم کے نا بہت فہم و فراست رکھنے والے، عدل کرنے والے تھے. یعنی وہ چھوٹی عمر میں، جب وہ 25-26 سال کی عمر میں تھے نا، تب، بلکہ اس سے بھی چھوٹی عمر میں، تب سے لوگ ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے. یعنی اتنی چھوٹی عمر میں ان کا یہ عدل، ان کا یہ انصاف دیکھنا. حالانکہ جو غیر مسلم تھے نا، جو مسلمان نہیں ہوتے تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی شہادتیں دیا کرتے تھے، گواہی دیا کرتے تھے کہ اس جیسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا. خیر وہ واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب 15 سال کی ان کی عمر ہوتی ہے تو ایک لڑائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مکہ میں ایک اوکاس کے بازار، اوکاس ایک بازار کا نام ہے، وہاں جو ہے نا ایک جنگ سی ہو جاتی ہے، اسے جنگ فجار کہا جاتا ہے. وہ پہلی جنگ ہوتی ہے ان کے بچپن کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں، لیکن قتل و قتال کا وہ معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، 15 سال کی عمر کے ہوتے ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں، بس اپنے چچاؤں کو نا تیر تھماتے چلے جاتے ہیں، تیر دیتے ہیں کہ نا وہ جنگ کرے. اور اس طرح کی ان کی پہلی جنگ ہوتی ہے، جس کو جنگ فجار کا نام دیا گیا ہے. اس کے بعد اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یوں گزرتی چلی جاتی ہے. وہ لوگوں کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، موازنہ کرتے چلے جاتے ہیں. وہ سنی سنائی باتوں کو جو ہے نا ان پر عمل نہیں کرتے، جب تک خود نہ دیکھتے تھے، خود نہ سوچتے تھے، اور جو صحیح اور بالکل حتمی بات نہ ہوتی تھی نا، تب تک ان چیزوں کو جو ہے نا اپنے اوپر نہیں لاتے تھے. پھر وہ جب ان کی عمر جو ہے نا میکزیمم 24-25 سال کی ہوتی ہے، تو 23-24-25 ان کے درمیان کی روایات آتی ہیں کہ جب ان کی عمر اس تک پہنچتی ہے تو ان کے چچا ایک دفعہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ محمد، گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم کیا کرو، تجارت کرو. اور جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کا نام ختیجہ ہے، تم کیا کرو، وہ ایک ملک شام کے سفر پر جو ہے نا تجارت کا سامان بھیجتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں تجارت کرو نا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ چچا آپ کا حکم اور میں نہ مانوں، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی اتنے اطاعت گزار، اتنے فرما بردار کہ ایک باری میں کہہ دینے سے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی کام کہتے ہیں، ہاں ہاں کل کر دوں گی، پرسوں کر دوں گی، لیکن یاد رکھیں فوراً سے اطاعت، فوراً سے سر تسلیم خم کر دینا کہ ہاں کیوں نہ، کیوں نہیں کروں گا میں. پھر وہ جاتے ہیں، وہاں بات چیت ہوتی ہے. مختصراً میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پھر حضرت ختیجہ بہت معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے نا، بہت یعنی مالدار عورت ہوتی ہیں. پھر وہ کیا کرتی ہیں، اپنے کاروبار سنبھال رہی ہوتی ہیں تجارت کا. پھر وہ حضرت ختیجہ کے غلام میسرہ، ان کے غلام کا نام ہے میسرہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامان تجارت لے کر میسرہ ان کے غلام کے ساتھ جو ہے نا ملک شام کے سفر کے لیے چلے جاتے ہیں، روانہ ہو جاتے ہیں. وہاں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں تو حضرت ختیجہ کے غلام میسرہ حضرت ختیجہ کو ان کی تمام برکات کے متعلق، وہ جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے سفر میں، ہر چیز کے متعلق بتاتے ہیں. تو حضرت ختیجہ کیا ہوتی ہیں، بہت زیادہ حیران بھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہیں.
ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پیغام نکاح بھجوایا جاتا ہے، اور یوں جو ہے نا حضرت خدیجہ 40 سال کی عمر کی ہوتی ہیں اور ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے ہوتے ہیں، تو ان کا عقد نکاح ہو جاتا ہے اور یہ ایک نکاح میں بن جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد ان کی زندگی بہت اچھے سے گزرتی ہے۔ آپ سوچیں 40 سال اور 25 سال، یعنی بیچ میں 15 سال کا فاصلہ، لیکن اتنی محبت اور اتنی عقیدت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ واقعی کہ یہ بہت بہترین لوگ ہیں۔ تو اس طرح پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے 25 سال کی عمر میں، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، یوں ان کی مکی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب 40 سال کی عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں، جیسے ہی 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں نا، تو نبوت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ان پر پہلی وحی آتی ہے۔ دیکھیں نبوت کا جو زمانہ ہے نا، اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے، بس میں آپ کو یہاں تک یہ بات بس کلیئر کر دوں کہ ان کی شادی کے فوراً 15 سال بعد ان پر جو ہے نا نبوت کا زمانہ کیا ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، اور انہوں نے مکہ میں 53 سال وہ گزارتے ہیں، یعنی 40 سال نبوت سے پہلے کا زمانہ جہاں تک آج میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کے بعد 13 سال مکی دور میں نبوت کا زمانہ گزارتے ہیں۔ خیر اس کے بعد جو ہے نا کچھ روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بتایا گیا ہے۔ چند روایتیں حلیہ مبارک کے متعلق جس کو میں لیتی چلوں، جو آج ہمارے ٹاپک کا دوسرا پہلو ہے۔ جو سب سے بہترین روایت مانی جاتی ہے وہ ایک بوڑھی عورت کی مانی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہجرت پر جاتے ہیں، اور جو ہے نا جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں وہ کسی جگہ رکتے ہیں اور ایک خیمے کو دیکھتے ہیں، تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں جی کچھ کھانے کو مل جائے گا، ہم مسافر ہیں اور ہم بھوکے ہیں۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ کیوں نہیں، میں دے دیتی لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم پیسے دے دیں گے، ہم معاوضہ دے دیں گے، آپ ہمیں کچھ دے دینا۔ تو کہتی ہیں کہ نا ہم مہمان نواز لوگ ہیں، وہ بوڑھی عورت کہتی ہیں لیکن نا اگر میرے پاس کچھ بھی ہوتا نا بچے تو میں تمہیں دے دیتی۔ تو نا پاس ہی ایک بکری جو ہے نا وہ جو نا باندھی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میں اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ تو وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نا کیا تمہیں اس میں دودھ نظر آ رہا ہے؟ ہمارے زمانے میں یعنی ابھی دیکھتے ہیں نا ہم، جب بڑے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہماری نانی یا ہماری دادی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کون سا انداز ہوتا ہے آپ تو آپ نے تھوڑا تصور کریں۔ وہ کہتی ہیں اس کو کہ نا کیا تمہیں اس میں دودھ نظر آ رہا ہے جو تم اس سے نکالو گے؟ تو کہتی ہیں کہ اس میں کوئی دودھ نہیں ہے، تم کیا کرو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ مجھے صرف ایک موقع تو دیں، آپ مجھے اجازت تو دیں، باقی آگے میرا کام ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا کرنا ہے تو تم کرو۔ تو وہ جاتے ہیں، ایک جو ہے نا بڑا پتیلا سا رکھتے ہیں، وہ جیسے ہی ان کے تھنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں بکری کے، تو وہ دودھ جیسے اتر سا آتا ہے، وہ پورا پتیلا کیا ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس حیت کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کے جسم مبارک کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کے چہرے کو، ان کی آنکھوں، یعنی ایک تصویر سی اپنے ذہن میں بس ان کو دیکھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ وہ ایک پتیلا نکالتے ہیں، اس سے دودھ خود پیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں، پیٹ بھر کے سیراب ہوتے ہیں، پھر اسی لاگر بکری میں سے وہ دوسرا پتیلا دودھ کا بھر دیتے ہیں اور وہ اس بوڑھی عورت کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر شام کے وقت جب اس بوڑھی عورت کے خاوند گھر واپس آتے ہیں نا، تو وہ سارا دیکھ کر اور وہ دودھ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو بوڑھی عورت کہتی ہے اس بکری سے آیا ہے، اس بکری نے دیا ہے۔ تو وہ خاوند مسکرا کر کہتے ہیں کہ تم ٹھیک تو ہو، یہ بکری تو دودھ دینے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ کیسے دودھ دے گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے میں بالکل ٹھیک بات کہہ رہی ہوں، یہ اسی بکری سے دودھ نکلا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو پھر وہ کیا کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتی ہیں، جنہیں روایت میں بہت بہترین روایت کہا جاتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے یوں لگا، یعنی کہ میں آپ کو ان کے الفاظ بتا رہی ہوں اس بوڑھی عورت کے جو اپنے خاوند سے بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق،
وہ کہتی ہیں مجھے یوں لگا کہ جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا ہوں۔ ابھی نا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ تھوڑا اپنے ذہن میں سوچیں۔ ہم نا کبھی بھی ان کی تشبیہ نہیں بنا سکتے اپنے ذہن میں، لیکن ان کو تھوڑا بہت دیکھ تو سکتے ہیں نا، تصور کر سکتے ہیں۔ ہم جتنا بھی دیکھیں نا، ہم کوئی تشبیہ نہیں بنا سکتے، لیکن دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنی بہترین تخلیق سے پیدا کیا نا۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا ہو، ایسا حسن و جمال تھا کہ آنکھیں دیکھنے سے تھکتی نہیں تھی۔ ایسا حسن و جمال تھا کہ بس دیکھتی ہی چلی جاؤں، اور میری آنکھیں ان کو دیکھنے سے کیا ہوتی تھی، تھکتی نہیں تھی۔ کہتی ہیں کہ ایسی آنکھیں جو سرمگی تھی، ایسا لگتا تھا کہ گویا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہو لیکن آنکھیں سرمے سے خالی تھی، ایسی سرمگی آنکھیں تھیں۔ کہتی ہے کہ اس قدر پیارا، اس قدر خوبصورت کہ اس کو دیکھ کر بس دل چاہتا تھا کہ دیکھتی ہی رہوں اور آنکھیں نہ ہٹاؤں۔ ایسی خوبصورت پلکیں جو بالکل گول تھی، اور پلکوں کے درمیان یعنی ہمارے ماتھے اور ہمارے ناک کے درمیان کی جو یہ جگہ ہے نا، دونوں آنکھوں کے درمیان، کہتی ہیں ان پلکوں کے درمیان بال بھی نہ تھے۔ داڑھی اتنی گھنی اور خوبصورت تھی، دانت نورانی تھے، یعنی جب ہنستے تھے یا بولتے تھے تو ایک نور سا چمک اٹھتا تھا، ایک نور سا دکھائی دیتا تھا۔ اس قدر وجیح، اس قدر پرکشش وہ بندہ تھا کہ میں نے اس جیسا بندہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، یعنی اتنے خوبصورت الفاظ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کپڑے سی رہی ہوتی ہیں، تو نا ان کی سوئی گر جاتی ہے، اور گھر میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے، تو وہ سوئی تلاش کر رہی ہوتی ہے اور ان کو جو ہے نا وہ سوئی نہیں مل رہی ہوتی۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، تو ان کے چہرے کا نور، ان کی چمک سے ان کو کیا ہو جاتی ہے، وہ سوئی نظر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے پھر کہتی ہیں ایک اور روایت حضرت علی کی ہے جو بہت قابل اور معتبر سمجھی جاتی ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سرخ اور سفید تھا، سرخ و سفید۔ اس کے بعد آنکھیں سیاہ تھیں، پلکوں کے بال لمبے تھے، اور جو ان کے ماتھے کے بال تھے وہ شانوں کے قریب یعنی لمبے لمبے ہوتے تھے۔ جوڑوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی مضبوط تھیں، کندھے مضبوط، جسم مضبوط، بہت وجیح، بہت پرکشش، نہ زیادہ دبلے نہ زیادہ بھاری جسم کے، یعنی ایسا درمیانہ جسم کہ دیکھ کے دل ہی نہ بھرے اور انسان اس کو دیکھتا ہی چلا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں پر گوشت تھے، جب چلتے تھے تو جھک کر چلتے تھے۔ آپ دیکھیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا، کہہ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو جھک کر چلتے، گویا ایسا لگتا تھا کہ بلندی سے نشیب کی طرف آ رہے ہیں۔ یعنی ہم سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے نا، اتنے پیارے ان کے متعلق روایات میں الفاظ ہیں، اتنے خوبصورت ان کے متعلق بات آئی ہوئی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے سخی دل تھے، جب بات کرتے تھے تو ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ گویا سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شخص نہ اپنی زندگی میں پہلے دیکھا تھا، نہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اور نہ ہی شاید دیکھوں گا۔ یہ ترمذی کی روایات ہیں، اور کچھ صحابہ کرام کی چند روایات اور ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں، کعب بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے نا، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتے تھے تو ان کا چہرہ کیا ہو جاتا تھا، بہت زیادہ روشن ہو جاتا
تھا، اتنا مبارک چہرہ ہو جاتا تھا کہ گویا ایسا لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند کا ٹکڑا ہمارے سامنے ہے. ہم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں نا، کتنا خوبصورت لگتا ہے، بالکل صاف شفاف. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ مبارک اتنا خوبصورت تھا کہ جیسے کوئی ایک چاند ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خوشی کی حالت کو ان کے چہرے سے پہچان لیے جاتے تھے. یہ امام بخاری کی روایت ہے. اس کے بعد ایک اور روایت آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رنگت تھی نا، وہ بہت خوبصورت تھی، سرخ و سفید تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پسینہ آتا تھا نا، تو پسینہ گرتا ہے نا، بہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پسینے کے قطرے جیسے موتیوں کے قطرے ہوں، موتی ہوں، ایسے ان کا پسینہ، ان کے پسینے کے قطرے گرتے تھے جیسے کیا ہو رہا ہے، موتی گر رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا، ان کی ہتھیلی اتنی نرم و ملائم ہوتی تھی کہ جب ہم اس کو پکڑتے تھے، کوئی دیکھتا تھا، اس کو ہاتھ لگاتا، گویا بہت نرم و ملائم چیز پر ایسا لگتا تھا کہ ہم نے ہاتھ رکھ دیا ہے. دیکھیں کتنے خوبصورت تھے، کتنے پیارے تھے ہمارے پیارے نبی. پھر سماک بن حرب کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا نا، وہ نہ گول تھا نہ سیدھا تھا، بلکہ تھوڑا سا بڑا تھا، بہت پرکشش سا تھا، بہت پیارا، بہت خوبصورت سا تھا. اور آپ کی دونوں آنکھیں جو ہے نا، ان کی سفید دی جو ہے نا، تھوڑی سرخی سرخی ان میں کیا ہوتی تھی، ملی ہوئی ہوتی تھی. اور آپ کی آنکھیں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں، اور آپ کی آنکھیں سرمگی رہا کرتی تھیں. اس طرح کے تھے. یہ جو ہے امام مسلم کی روایت ہے. اور امام بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس میں برا بن عازب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے مالک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان جو نا کافی کشادگی تھی، یعنی اتنے وجیح لگتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص دیکھتا تھا نا، تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا. یعنی اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت، اتنے پیارے کہ شاید ان کے جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا. اس قدر پرکشش تھے وہ. تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا نا، کوئی بھی شخص ان کو دیکھتا تو اپنی آنکھیں ان کے ساتھ ملا ہی نہیں پاتا تھا. اور روایت میں آتا ہے کہ صرف 2 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھا. ایک حضرت ابوبکر صدیق اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت زیادہ قریبی اور بہت زیادہ قابل، ان کے احتراماً ان کے دوست بھی تھے. اگر کہا جائے تو ان کے سسر بھی تھے. اگر کہا جائے تو ان کے بہت بہترین ساتھی بھی تھے. اور کہا جائے تو ان سے بہت محبت کرنے والے بھی تھے. یعنی ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تھے. کبھی سوچا کہ ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے، یعنی لیکن ایک دل میں ہے نا کہ ہمارے محمد ایسے تھے. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی اپنی زندگی کا اسوہ بیان کیا ہے نا، ایسے وہ کامل نمونہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کے زیر تحت اگر چلے نا، تو ہم کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتے. میں نے اپنی زندگی میں ان کی سیرت کے متعلق اگر جو کچھ پڑھا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس کا 2% بھی شاید جو ہے نا حق ادا نہیں کیا ہوگا. یعنی ہمارے نبی نے ہمیں زندگی کا ہر اصول بتا دیا، ہمیں زندگی کی ہر چیز بتا دی، ہمیں بتا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بتا دیا کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، زندگی کو کیسے لے کر چلنا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ انسان بہت ناکارہ ہے، اور انسان بہت ساری غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے. اور اس کی غلطیاں اتنی ہوتی ہیں نا کہ پھر اس کے ذہن میں بس یہی آتا ہے کہ اللہ ہے نا، اللہ معاف کر دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ ہماری شفاعت کریں گے. یعنی ہم اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اتنی عقیدت اور اس قدر ان کے ساتھ جو ہے نا محبت کرتے ہیں، تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ان کی محبت کا نا ایک پہلو بھی نہیں لیا، ہم نے ان کی محبت کا نا حق ادا نہیں کیا. تو مجھے جو ہماری کلاسز ہو رہی ہیں، مجھے بس اس بات کا بہت
یقین بھی ہے، اور میں یہ چاہتی بھی ہوں اور آپ لوگ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم اس سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھائیں. میں اور آپ، ہم سب اگر پہلے نہیں تھے ایسے، تو ہم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر کامل ترین جو ہے عمل پیرا ہونے والے ہوں، اور ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھ کر بالکل اس کے ساتھ جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں. تو آج کی کلاس میں نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور نبوت سے پہلے پہلے ان کا مکی دور واضح کیا، ان کا حلیہ بتایا. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس چیز کو ہمارے دل کے اندر نقش کر دے، ہمیں اس پر عمل پیرا کرنے والا بنا دے. کیونکہ دیکھیں، اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، تو دیکھیں، دا دنیا از نوٹ دا ریسٹنگ پلیس. ٹھیک ہے، دی دنیا از نوٹ دا ریسٹنگ پلیس، اٹ از دا ٹیسٹنگ پلیس. دیکھیں، آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی نا کہ دیکھیں دنیا جو ہے نا آرام گاہ نہیں ہے. دنیا میں ہم آرام کرنے نہیں ہے، دنیا ایک ٹیسٹنگ پلیس ہے، یعنی ہمارے امتحان کی جگہ ہے. ہم نے جو پڑھا، جو سیکھا، جو سمجھا، جو دیکھا، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اگر ہم عمل نہیں کرتے تو قرآن کی وہ آیت مجھے اس پر بہت یاد آتی ہے اور بہت خوبصورت مجھے لگتی ہے. سورۃ العلیٰ کی آیت ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ یعنی فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام نامراد ہوا وہ شخص کہ جس نے اس کو کیا کر دیا، بھلا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا ہمارے لیے آرام گاہ، ہماری ریسٹنگ پلیس نہیں، ہماری ٹیسٹنگ پلیس ہے، ہماری امتحان کی جگہ ہے. بس اللہ ربی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے نا اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، بس ہم اپنے اس کا دیکھتے ہیں، اس کو اینڈ کرتے ہیں. آخری کلمات بس میں یہ کہوں گی، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الشأی وکما کان حقہ. اے صاحب جمال کل، اے سرور بشر، روئے منیر سے تیرے نور ہوا قمر. ممکن نہیں کہ تیری ثنا کا ہو حق ادا، بعد از خدا بزرگ تو ہے کس سے مختصر. یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پر کس طرح سے جو ہے ہمارے نبی کی، ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بیان کیا، ہمیں بتایا کہ کیسے ہیں ہمارے پیارے نبی نا. بس اللہ ربی سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے میسج کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. بس انشاءاللہ العزیز کل ہم اپنی تیسری کلاس کا آغاز کریں گے، اور بس آخری یہی کہوں گی کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.